کی تعریف کریں گے ہم. امانت کیا ہے؟ امانت کہتے کس کو ہے؟ امانت کے لیے تمہیدی باتیں ہو گئیں، اور انسان کے علاوہ دیگر بڑی مخلوقات میں بھی ادراک ہے، اس کے لیے 2 دلیلیں آ گئیں. دونوں دلیلوں کو آپ نے لکھا ہے، ایک سورہ حج اور دوسرا سورہ بنی اسرائیل. تسبح له من فی السماوات السبع والارض ومن فیہن، جو بھی ان میں موجود ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ تمام کی تمام اللہ کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ان کی تسبیح کو تم لوگ نہیں سمجھتے ہو. تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں 2 آیات سے معلوم ہوا. تعریف الامانہ. تعریف الامانہ، امانت کی تعریف کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں امانت؟ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا. پہلی تعریف یہ ہے من اداہا، جس کسی انسان نے اس کو ادا کیا ہے علی مراد اللہ ورسولہ، فہو الامین. ٹھیک ہے، یہ میم یا نون ہے. فہو الامین. ومن خانہا فہو الظلوم الجہول. یہ پہلی تعریف. ومن خانہا، جو سمجھ میں نہ آئے پوچھ لینا. فہو الظلوم الجہول. ٹھیک. ترجمہ تو بہت آسان ہے نا. من اداہا، جس نے اس کو ادا کیا. کس کو؟ امانت کو. جس نے امانت کو ادا کیا علی مراد اللہ، اللہ تعالی کی مراد پر اور اللہ کے رسول کی مراد پر. جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں، اس چاہت کے مطابق جس نے اس امانت کو ادا کیا، فہو الامین. وہ کیا ہے؟ امین ہے، امانت دار ہے. ومن خانہا، اور جس نے اس امانت میں خیانت کی، فہو الظلوم الجہول. وہ ظالم اور جاہل ہے. انہ کان ظلوما جہولا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل ہے. پہلی تعریف ہو گئی. دوسری ایک تعریف اور ہے اس کی. اب 3-4 تعریفیں ہم کریں گے، اس میں جو اچھی تعریف ہے اس کو ہم لینے کی کوشش کریں گے. دوسری تعریف ابن عباس مفسر قرآن وہ کرتے ہیں اس کی تعریف امانت کی. وہ کہتے ہیں الامانۃ فی الآیۃ ہی، آیت میں امانت سے مراد کیا ہے. اب اگر آپ عربی نہیں لکھ پائیں گے، لیٹ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، تو پھر میں بولتا جاتا ہوں، بعد میں کیسے سن لیجیے. اردو آپ اس کی البتہ ضرور لکھ لیں تعریف میں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ الامانۃ فی الآیۃ ہی، آیت میں امانت سے کیا مراد ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے الفرائض التی افترضها اللہ علی عبادہ. بس بہت مختصر سی تعریف. الفرائض التی افترضها اللہ علی عبادہ، اپنے بندوں پر جن جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنا فرض کر دیا ہے، وہ تمام فرائض کیا ہیں؟ امانت. الفرائض التی افترضها اللہ علی عبادہ، اپنے بندے پر یا اپنے بندوں پر جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، ان تمام فرائض کی ادائیگی کیا ہے؟ امانت ہے. اور اگر اس میں اس کی ادائیگی میں کوتاہی برتے تو کیا ہے؟ خیانت.
بہترین تعریف یہ ہے کن کی؟ مفسر قرآن. اس میں صرف فرائض ہیں. کیا ہیں؟ صرف فرائض. جتنے بھی فرائض ہیں ان تمام فرائض کو اللہ نے جو فرض کیا اپنے بندوں پر اس کی ادائیگی کرنے والا امین ہے، اور اس میں خیانت کرنے والا خائن ہے. اور وہ فرائض کیا ہیں؟ امانت. فرائض کیا ہیں؟ امانت ہیں. ادا کرنے والا امین، خیانت کرنے والا مطلب کہ اس میں ادا نہ کرنے والا خائن. یہ دوسری تعریف ہو گئی کن کی؟ امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس تعریف کو نقل کیا ہے. اب یہ بہت علمی انداز کی چیزیں ہیں اس میں، اسی لیے میں آپ کو حوالے بھی دیتا جا رہا ہوں تاکہ ریکارڈ ہو، کہیں آپ کے لیے کام آ جائیں، دوسروں کے بھی کام آ جائیں. تو امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس تعریف کو نقل کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. کیا تعریف ہے؟ الفرائض التي افترضها اللہ علی عباده. اگر اس میں کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو کہیں تو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ وہاں لکھ کر صحیح انداز سے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری ایک تعریف ہے امانت کی، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ابو العالیہ اس کی تعریف کرتے ہیں. کون؟ ابو العالیہ. وہ کیا کہتے ہیں فرائض کی تفسیر میں، مطلب ایک تعریف میں کہتے ہیں الامانۃ فی الآیۃ ہی، آیت میں امانت سے مراد کیا ہے؟ تو ما امروا به وما نہوا عنہ، جتنے بھی کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جتنے کاموں سے روکا گیا وہ سب کیا ہے؟ امانت. پہلے اس میں کیا فرق ہے؟ صرف وہی فرائض تھے نا، افترضها اللہ علی عبادہ. اللہ تعالیٰ نے فرائض، بہت ساری چیزیں فرض ہیں تو لہذا وہاں فرائض کا تذکرہ تھا، اور یہاں اوامر اور نواہی دونوں کا تذکرہ ہے. یہ تمام کی تمام کیا ہو جاتی ہیں؟ امانت داری میں آتی ہیں. تو یہ امانت ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ امین ہے، جو ایسا نہیں کرتا وہ کون ہے؟ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے. تو یہ تعریف کس کی ہے؟ ابو العالیہ کی ہے. اور کہاں یہ تعریف؟ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس تعریف کو ابو العالیہ سے نقل کیا. ابو حاتم نے، ٹھیک ہے نا، ابی حاتم نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا، ابن ابی حاتم نے. آخری تعریف بتا کر آگے بڑھیں گے ہم. ایک اور تعریف ہے امانت کی. وہ تعریف کیا ہے؟ اس کو قتادہ تعریف میں کہتے ہیں. کون؟ قتادہ. کیا کہتے ہیں وہ؟ الامانۃ فی الآیۃ ہی، آیت میں امانت کا مطلب کیا ہے؟ الدین فالدین کلہ امانہ. کہتے ہیں آیت میں امانت سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے؟ دین. کل کا کل دین کیا ہے؟ امانت ہے. اور اس سلسلے میں سب سے اچھی بات وَهَذَا أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ لِأَهْلِ التَّفْسِيرِ، اہل تفسیر کے لیے، جو بھی تفسیر کرنا چاہتا ہے، مفسرین کے لیے سب سے راجح اور سب سے اچھی تعریف امانت کے حوالے سے کون سی ہے؟ یہی. کون سی؟ الدین فالدین کلہ امانہ، کہ دین، امانت سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین ہے، اور پورا کا پورا دین کیا ہے؟ امانت ہے. وَهَذَا أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ لِأَهْلِ التَّفْسِيرِ، جتنے بھی اہل تفسیر ہیں ان کے لیے ان تمام قولوں میں سب سے اچھا قول کون سا ہے؟ کون سا سب سے اچھا قول؟ ہاں دین. کل کا کل دین کیا ہے؟ امانت ہے. اس میں چھوٹی چیز بھی آ سکتی ہے، بڑی چیز بھی آ سکتی ہے، فرائض بھی آ سکتے ہیں، سنن بھی، نوافل بھی، مستحبات بھی، تمام کی تمام چیزیں، مباح بھی، سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. لہذا یہ جو ہے بہترین قول ہے. اب اس قول کو پکڑ لیں آپ، پھر اس طرف آئیں. اسی لیے میں نے اس کو باقی رکھا ہے، دونوں کو جوڑنا ہے ہمیں. قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امانت سے مراد دین ہے، کل کا کل دین امانت ہے. اب دیکھیے، من اداہا، جس نے اس کو ادا کیا. کس کو ادا کیا؟ امانت. امانت سے مراد کیا ہے؟ آخری بات دین. جوڑو آپ اسے. آپ اسی لیے پہلا اور آخری ہم نے اس کو رکھا ہے. من اداہا، جس نے اس دین کو حق یا دین کا حق ادا کیا.
کیسے؟ علی مراد اللہ و رسولہ، اللہ کی مراد پر اور اللہ کے رسول کی مراد پر، فہو الامین، وہ کون ہے؟ امانت دار ہے۔ ومن خانہا، اور جس نے اس میں خیانت کی، کس میں؟ ہاں دین میں اور امانت میں، دونوں، دین میں خیانت کی، امانت میں خیانت کی، کیونکہ امانت سے مراد دین، دین سے مراد امانت، تو بات وہی جوڑ گئے ہم آخر پہلے، جس نے دین میں خیانت کی، جس نے امانت میں خیانت کی، فَهُوَ الظَّلُومُ الْجَهُولُ، حقیقت میں وہی ظالم ہے اور وہی کیا ہے؟ جاہل ہے۔ بلکہ جاہل کے ساتھ ایک اور لفظ بڑھا سکتے ہیں آپ، خائن۔ کیا لفظ ہے وہ؟ ظلوم، الجہول، خائن، تینوں چیزیں ہیں، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے اور خائن بھی ہے۔ جی آئیے بیٹھیے، خیانت کرنے والا۔ اچھا اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، دیکھیں گے یہ کہ نماز امانت ہے کہ نہیں، روزہ امانت ہے کہ نہیں، زکوٰۃ امانت ہے کہ نہیں، حج استطاعت اور قدرت کے بعد امانت ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ دین ہے کہ نہیں؟ ہاں دین بھی ہے، اور کیا ہے؟ تو ہم نے ان کو فرائض کو الگ کر کے بھی دیکھا کہ نماز امانت ہے، روزہ، تو پھر اب نماز پڑھتے ہوئے نماز میں بھی خیانت نہیں ہونا چاہیے نا۔ بہت سارے لوگ نماز میں خیانت کرتے ہیں، روزے میں خیانت کرتے ہیں، حج میں خیانت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ میں پتہ نہیں ایسے کتنے معاملات ہیں جس میں خیانت کرتے ہیں۔ جیسے احکام آئے ہیں ویسے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو پھر ہم تمہیدی طور پر کچھ چیزیں ہم پڑھے تھے پہلے، اس تمہید میں ہم نے یہ جان لیا تھا کہ تماموں میں ادراک ہے، اور اعتراض اور تکبرانہ انداز سے انکار نہیں ہے، بلکہ من باب الخوف من اللہ ان کا کیا تھا؟ انکار تھا۔ اس کے لیے دو دلیلیں تھیں، ایک تو یہ کہ سورہ حج اور دوسرا سورہ بنی اسرائیل، کہ اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ سارے درخت ہیں، یہ سارے چوپائے ہیں، انسانوں کی بڑی تعداد ہے، سورج چاند ستارے ہیں، آسمانوں میں جو بھی، زمین میں جو بھی ہیں، یہ سب کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ شعور کے ساتھ ہوتا ہے، ادراک کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسے اللہ نے کہا جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، لیکن ان کی تسبیح کو تم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہو، تو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ سب کرتے ہیں۔ تمہید میں اتنی باتیں تھیں۔ تمہید کے بعد پھر ہم کہاں آئے؟ تعریف الامانہ میں آئے۔ تعریف الامانہ میں کل کتنی تعریفیں ہوئیں؟ ہاں 3 تعریفیں ہوئیں، اگر اس کو پکڑ لیں گے تو 4 ہے، یہ خلاصہ ہے اصل میں، لہذا 3 تعریفیں تھیں۔ پہلی تعریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، کیا کہا تھا؟ الفرائض التي افترضها اللہ علی عبادہ، ٹھیک ہے نا؟ دوسری تعریف ابو العالیہ کی تھی، کیا ہے؟ ما امروا به وما نهوا عنہ، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری تعریف قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، وہ کیا قتادہ کی؟ کہ الدین فالدین کلہ امانہ، سارا کا سارا دین کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو لہذا سارا کا دین امانت ہے، تو پھر ہم اس تعریف کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی ایک تعریف ہے اس کی، من اداها علی مراد اللہ ورسولہ فهو الامین ومن خانها فهو الظلوم الجہول الخائن۔ تینوں چیزیں ہیں، وہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے اور خائن بھی ہے۔ اچھا اتنی باتیں جب ہم نے جان لی ہیں، تب آگے چلتے